تعویذ لٹکانا کیوں جائز ہے؟ ہمارے احناف کے علماء تعویذ لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ شمس الرحمن بنو سے جناب شمس الرحمن صاحب، اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا۔ حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے، اس سے تعویذ سے شرکیہ تعویذ مراد ہے۔ وہ تعویذ جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں، وہ تعویذ حدیث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے رقیہ کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے، صرف یا اللہ مدد کہتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد، اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے۔ تو یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویذ کو شرک قرار دیا جائے۔ باقی تعویذ کے جواز کے دلائل کیا ہیں، اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگیں زبان سے، پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے، بس زبان سے مدد مانگیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، دعا کی فضیلت ہے۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ بہرحال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے۔ تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں الحمدللہ کبھی پرچی نہیں لٹکاتا، نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویذ لٹکانے دیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویذ مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں، کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویذ نہ لے جا کے۔ اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں، میں خود بھی، گھر والے بھی، میں کبھی کسی کو تعویذ نہیں پہننے دیتا۔ اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا کہ بھائی ہم کیوں ان چکروں تعویذ گنڈوں میں پلیتوں ان چکروں میں کیوں پڑیں۔ کوئی میں کبھی دیکھتا ہوں بچے اپنے ننیال گئے کہیں، کوئی پرچی تعویذ لٹکا کے لے آیا، ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھینچتا ہوں اس کو، بولتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، بھلے جن چڑیل بھوت ہی آ جائے، اللہ نہ کرے بھوت بھی آ جائے گا پھر بھی تعویذ نہیں لٹکانا، جاؤ ایسی کی تیسی۔ ایسے انسان تمیز زندگی گزارے، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی جن چڑیل بھوت، اور پھر جن چڑیل بھوت خود ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، آتے ہی نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کمزور ایمان ہوتا ہے نا، وہیں زیادہ آتے ہیں۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیں۔ جو سنت عمل ہے، سورہ فلق، سورہ ناس رات کو ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں، بچوں پہ پھیر لیا کریں۔ مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعائیں پڑھا کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں، کافی اتنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعویذ کا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے جی۔ تعویذ آپ نے صرف پڑھ کے پھونکنے ہوتے ہیں، جو آخری 3 صورتیں ہیں، ان کو گلے میں نہیں لٹکانا۔ شہد چاٹنے میں شفا ہے، شہد کی بوتل گلے میں نہیں لٹکانی۔ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کے تعویذات، آخری 3 صورتیں، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ تعویذ جائز ہے، دم کرنا بھی، لیکن سوال میرا یہ ہے آپ لوگوں سے کہ کوئی حدیث ایسی پڑھی ہے آپ نے کہ ایک بندہ مصر سے آیا ہو نبی پاک کے پاس دم کرانے، یا ایک آدمی شام سے دم کرانے آیا ہو نبی پاک کے پاس؟ پڑھا ہے کہیں آپ نے؟ بھئی دم کرانا جائز ہے، تعویذ دینا، لیکن یہ اصل دین نہیں ہے کہ لوگوں نے اب اسی کو ذریعہ بنا لیا، اسی سے لوگوں کی دکانیں اور کاروبار چلتے ہیں۔ یہ اصل نہیں ہے، یہ جوز ہے۔ دم میں برکت ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن یہ اصل نہیں۔ اصل رسول اللہ کا دین ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آ گیا، آج کل تو مٹھائی ہوتی ہے، اس زمانے میں پیڑے ہوتے تھے،
تو پیڑوں کی ایک ٹوکری لایا, یوں سمجھ لے مٹھائی کا ڈبہ لایا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضور زیارت کرنی تھی. فرمایا کوئی حکم میرے لیے؟ کا زیارت. بھائی بات یہ چھوٹی ہے لیکن ان باتوں کا پس منظر دیکھو, اور آج کے زمانے میں ان باتوں کو پرکھو تو دیکھو دین کس طرح بیچا جا رہا ہے. مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے, کیا حکم تھا؟ کا زیارت کرنی تھی. کوئی بات تو بتاؤ. کا زیارت کرنی تھی. اعلیٰ حضرت نے نا وہ مٹھائی کا ڈبہ طالب علم کو کہا پیڑے جاؤ گھر دے آؤ. وہ گھر دے آیا تو تھوڑی دیر کے بعد مرید کہنے لگا حضور ایک تعویذ بھی چاہیے تھا. فرمایا فقیر نے تو 2-3 دفعہ پوچھا کوئی حکم ہو, تو آپ نے کہا صرف زیارت. اچھا تعویذ بھی چاہیے؟ کاغذ قلم منگایا, تعویذ نکلنے لگے, اور طالب علم سے کہا وہ ڈبہ تو لے آؤ گھر سے مٹھائی کا. وہ بچہ اندر سے گیا ڈبہ لایا. او بھائی یہ وہ لوگ تھے جو پھر حق کہا کرتے تھے, اس لیے کہ دولت اثر انداز نہیں ہوتی تھی. یہ مرید کو اس لیے ڈانٹ لیتے تھے کہ ان کی نظر مرید کی جیب پر نہیں ہوتی تھی. یہ اس لیے اس کو سختی کرتے تھے کہ انہیں یہ نہیں تھا کہ بھاگ گیا تو روزی روٹی کیسے چلے گی. کہا اعلیٰ حضرت فاضل ڈبہ لاؤ, تو وہ گھر سے ڈبہ مٹھائی کا اٹھا لائے. اعلیٰ حضرت نے تعویذ بھی دیا. وہ کہتا ہے جب ڈبہ آیا نا تو اعلیٰ حضرت نے حکم دیا نا ڈبہ بھی منگاؤ. اب ان لفظوں میں جلال اتنا تھا کہ میں گھبرا گیا, پتہ نہیں اب کیا بنے گا, میں بول نہ سکا. ڈبہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی واپس کیا اور تعویذ بھی دیا, اور ایک جملہ کہہ کے نماز پڑھنے چلے گئے. ایک جملہ فرمانے لگے اپنا مٹھائی کا ڈبہ لے جا, احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا.